تصور کریں کہ ہزاروں سال پہلے ایک انتہائی بھاری سونے سے بندھا ہوا ایک صندوق وجود میں آتا ہے. ایک ایسی چیز جس نے پوری طرح سے تاریخ کا رخ بدل دیا. بالکل. اور اس صندوق کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، دشمن کی فوجوں کو منٹوں میں شکست دے سکتا ہے، یعنی بادشاہوں کے فیصلے تک اس سے جڑے تھے. صحیح. یہ کوئی عام خزانہ نہیں تھا جسے لوگ بس تجارت کے لیے استعمال کرتے. ہاں، یہ ایک پوری قوم کی روح تھی، ان کی پہچان تھی، اور آج کی دنیا کے جو 3 عظیم مذاہب ہیں ان کا مرکز تھا. لیکن پھر ایک عظیم حملے اور تباہی کے دوران یہ صندوق اچانک ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، بنا کسی مادی نشان کے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سارا تجسس شروع ہوتا ہے. میں ہم بات کریں گے. ہمارا مقصد اس عظیم انسلجھے راز کی گہرائی میں جانا ہے. اور اس راز کو دنیا تابوت سکینہ کے نام سے جانتی ہے. صحیح کہا آپ نے. تابوت سکینہ، جسے یہودی اور عیسائی روایتوں میں آرک آف دا کویننٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اس کے آخری معلوم مقام یعنی ہیکل سلیمانی، جسے سولومنز ٹیمپل کہتے ہیں، اس کے ان رازوں کا تحلیلی جائزہ لیں گے جو صدیوں سے لوگوں کو حیران کیے ہوئے ہیں. دیکھیں، اور یہ تجسس بالکل جا بجا ہے. مطلب انسانی تاریخ میں عام طور پر جب ہم قدیم آثار یا عظیم عمارتوں کی بات کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ان کے خنڈر یا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا نشان ضرور مل ہی جاتا ہے. ہاں، کچھ اینٹیں یا کوئی پتھر تو بچتا ہی ہے نا. بالکل. لیکن اس مقدس صندوق کے معاملے میں اس کا غائب ہونا اس کے تاریخی وجود سے بھی زیادہ بڑا پراسرار پہلو بن چکا ہے. جو حوالہ جات اور تحقیقی مواد آج ہمارے سامنے ہیں وہ اس کہانی کو صرف ایک عام تاریخی واقعہ کے طور پر پیش نہیں کرتے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے، الہی طاقت، قیادت اور انسانی نفسیات کی ایک ایسی گہری کہانی ہے جس کی تہہ تک جانا انتہائی ضروری ہے. اچھا، تو پھر بے وقت ضائع کیے بنا سیدھا اس مقدس صندوق کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں. میرا مطلب ہے اس کی بناوٹ اور اس کے اندر موجود اشیاء پر بات کرتے ہیں. ہمارے سورسز واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسلامی روایت اور قرآن کے مطابق یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا ایک برکت والا صندوق تھا. جی ہاں. اس میں کوئی عام چیزیں نہیں تھیں بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے. اس کے علاوہ الہی تختیوں یعنی جو ڈیوائن ٹیبلٹس تھیں ان کے ٹکڑے اور روحانی اختیار کی عظیم علامات اس کے اندر محفوظ تھیں. صحیح. اور دوسری طرف اگر ہم یہودی اور عیسائی روایتوں کو دیکھیں تو اسے آرک آف دا کووننٹ مانا گیا ہے، یعنی عہد کا صندوق. ایگزیکٹلی. جو خدا کے مبینہ حکم سے بنایا گیا ایک سنہری صندوق تھا تاکہ اس میں حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والے 10 احکامات یا 10 کمانڈمنٹس محفوظ رکھے جا سکیں. یہاں ایک واقعی حیرت انگیز نقطہ سامنے آتا ہے میرے دماغ میں. اگر میں تاریخ کو تھوڑا غور سے دیکھوں تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں بڑے الہامی مذاہب کے درمیان عقیدے اور تاریخی واقعات پر تو کئی طویل اختلافات رہے ہیں. بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں، بالکل. لیکن اس ایک صندوق کی عظیم اہمیت اور اس کے تقدس پر یہ تینوں پوری طرح متفق ہیں. مطلب اس پوائنٹ پر آ کے تینوں اگری کرتے ہیں. اور یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اس صندوق کے اندر جو اشیاء تھیں وہ صرف مادی یا فزیکل آبجیکٹس نہیں تھیں. اچھا. ہاں، وہ دراصل خدا کے احکامات کو محفوظ رکھنے کا ایک مقدس ذریعہ تھی. یہ پیغمبری کے سلسلے کی ایک ایسی واضح نشانی تھی جس کو ہر دور میں اعلیٰ ترین احترام کا درجہ دیا گیا. اگر میں اسے آج کے مادی دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ہم اسے ایک قدیم ٹائم کیپسول کہہ سکتے ہیں؟ ٹائم کیپسول؟ ہاں. کس سینس میں؟ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں قانون اور روایات کو آنے والی نسلوں کے لیے بند کر کے محفوظ رکھ دیا گیا ہو تاکہ فیوچر کی جنریشنز اسے دیکھ سکیں. اچھا، مثال تو اچھی ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، ایک ٹائم کیپسول کا کام تو صرف معلومات کو آگے پہنچانا ہوتا ہے نا. ہاں، یہ تو ہے. وہ بس پڑا رہتا ہے. لیکن یہ صندوق پیسز نہیں تھا، یہ ایک زندہ اور متحرک طاقت تھی. یہی تو میری الجھان ہے. آخر ایک مادی بکسا جو لکڑی اور سونے سے بنا ہو وہ کس طرح ایک پوری قوم کی روحانی اور جسمانی طاقت کا واحد سرچشمہ بن گیا؟ میرا مطلب ہے
ایک فزیکل آبجیکٹ کے اندر ایسی کیا میکانزم یا طاقت ہو سکتی ہے کہ ایک پوری قوم اس کو دیکھ کر متحد ہو جائے اور جنگیں جیتنے لگے؟ یہ الجھن بہت منطقی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم انسانی نفسیات اور اس دور کے عہد یعنی جو کونن کا کانسیپٹ تھا اسے سمجھنا ہوگا. بات صرف اس لکڑی یا سونے کی بناوٹ کی ہرگز نہیں تھی. تو پھر اصل بات کیا تھی؟ بات اس عہد کی تھی جو خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان باندھا گیا تھا. قدیم دور میں لوگ مجرد یا ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھتے تھے. اچھا، مطلب انہیں کوئی فزیکل پروف چاہیے ہوتا تھا. بالکل. انہیں اپنے عقیدے اور خدا کی مدد پر یقین رکھنے کے لیے کسی ٹھوس فزیکل نشانی کی ضرورت ہوتی تھی. جب بنی اسرائیل کے پاس ان کے سب سے بڑے پیغمبروں کی چنندہ نشانیاں اس صندوق میں ان کے سامنے موجود ہوتی تھیں تو ان کی نفسیاتی اور اعصابی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی تھی. او واو، تو وہ ان کے مورل اور کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا تھا. ہاں، یہ ان کے لیے اس بات کا فزیکل ایویڈنس تھا کہ خدا کی طاقت ان کے درمیان موجود ہے. یہ صندوق الہی فتح اور سکون کی ایک زندہ علامت بن چکا تھا. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صندوق ان کی سائیکولوجیکل وارفیئر کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. لیکن بات صرف جنگیں جیتنے تک محدود نہیں رہتی. صحیح. ہمارے سورسز ایک اور بہت اہم پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ صندوق صرف عبادت یا روحانیت کا نشان نہیں تھا، اس نے عملی طور پر ملک کے سیاسی نظام، قیادت اور بادشاہت کا فیصلہ بھی کیا، جو کہ ایک بہت ہی یونیک فینومینا ہے ہسٹری میں. بالکل. قرآن کے حوالے سے واضح ہے کہ جب بنی اسرائیل بری طرح شکست کھا چکے تھے اور تابوت ان سے دشمنوں نے چھین لیا تھا، تب اس صندوق کا واپس آنا طالوت، جنہیں ہسٹری میں سول کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی بادشاہت کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت بن گیا تھا. ہاں، عوام کو ایک نشانی مل گئی تھی. میں اس نقطے کو تھوڑا اور کھولنا چاہتی ہوں. اگر میں اسے آج کے دور کی کسی عظیم طاقت سے تشبیہ دوں تو یہ کسی نیوکلیئر بریف کیس اور ایک رائل کراؤن کا عجیب سا مجموعہ لگتا ہے. نیوکلیئر بریف کیس اور رائل کراؤن، یہ موازد کافی دلچسپ ہے نا؟ ایک ایسی چیز جو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا اقتدار قانونی طور پر تسلیم شدہ ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا واقعی ایک مذہبی علامت کسی ملک کی سیاسی طاقت کا اتنا حتمی فیصلہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اور طالوت کے واقعے میں یہی میکانزم نظر آتا ہے ہمیں. اس دور کے معاشرے میں روحانیت اور قیادت کو آج کے دور کی طرح الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی اسٹیٹ اور ریلیجن سیپریٹ نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. سیاسی اختیار صرف اس بات سے نہیں ملتا تھا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے یا آپ کی فوج کتنی بڑی ہے. سب سے بڑی طاقت الہی رضامندی مانی جاتی تھی. صحیح. جب طالوت کو بادشاہ نامزد کیا گیا تو بنی اسرائیل کے کئی لوگوں نے ان کی حیثیت پر اعتراض کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی امیر یا مشہور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کے اقتدار کا کوئی ظاہری جواز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت. اچھا، تو لوگ انہیں مانتے نہیں تھے سٹارٹ میں. ایگزیکٹلی. لیکن جیسے ہی تابوت سکینہ پراسرار طور پر طالوت کے پاس واپس پہنچا تو اچانک ساری بحث ختم ہو گئی. اوہ، یعنی اپوزیشن ختم؟ بالکل ختم. یہ عوام کے لیے الہی تصدیق کی حتمی نشانی تھی. تابوت کی واپسی نے عوام کے شکوک و شبہات کو جڑ سے ختم کر کے طالوت کی حکمرانی کو ناقابل تردید بنا دیا. تو یہ صندوق حق حکمرانی کا بالراست الہی سٹیمپ تھا. اس نے ایک ٹوٹلی ڈیوائیڈڈ قوم کو ایک بادشاہ کے نیچے متحد کر دیا. یہ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی. لیکن جب قیادت کی تصدیق ہو گئی اور ایک باقاعدہ بادشاہت قائم ہو گئی تو اس طاقتور صندوق کو رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا ہوگا. اسے رکھا کہاں جائے؟ ہمارے ڈاکیومنٹس ہمیں اس دور کی طرف لے جاتے ہیں جہاں حضرت سلیمان، جنہیں سولومن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم میں ایک عظیم الشان بادشاہی محل اور عبادت گاہ تعمیر کروائی، اور جسے ہیکل سلیمانی یا سولومنز ٹیمپل کہا جاتا ہے. صحیح. اور اس صندوق کو اس مندر کے سب سے مقدس خفیہ اور اندرونی حصے میں رکھا گیا، جسے ہولی آف ہولیز کا نام دیا گیا. جی ہاں، ہولی آف ہولیز کا کردار اس پوری داستان میں انتہائی اہم ہے. وہ کیسے؟ یہ مندر کا کوئی عام حصہ نہیں تھا جہاں عام لوگ جا کر عبادت کر سکیں. یہ آخری بے انتہا پاک اور انتہائی خفیہ جگہ تھی.
یہ پوری قوم کی عبادت گاہ کا دھڑکتا ہوا دل تھا اور یہ مقام بنی اسرائیل کا واحد روحانی مرکز بن گیا۔ اچھا، اگر ہم اس ہولی آف ہولیز کا موازنہ کریں تو یہ آج کے دور کے کسی انتہائی محفوظ اور خفیہ والٹ جیسا لگتا ہے۔ والٹ، ہاں، سیکیورٹی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کسی بڑی بینک کا وہ آخری کمرہ جہاں دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ رکھا ہو اور جہاں کسی عام انسان کی رسائی بالکل ناممکن ہو۔ لیکن مجھے یہاں نا ایک لاجیکل مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر تابوت سکینہ ایک قوم کو متحد کرنے والی علامت تھی، ایک نیوکلیئر بریف کیس تھی جس نے دشمنوں پر خوف طاری کیا، تو اسے ایک اندھیرے بند کمرے میں کیوں چھپا دیا گیا؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، ہے نا؟ کیا کسی چیز کو عام لوگوں کی نظروں سے پوری طرح دور کر دینے سے اس کی طاقت کم نہیں ہو جانی چاہیے؟ یہ آئسولیشن، یہ چھپا کر رکھنا، آخر اس سب کا کیا مقصد تھا؟ اگر ہم اسے بڑے پس منظر میں جوڑ کر دیکھیں تو یہ سوال بہت گہرا ہے، اور اس کا جواب انسانی نفسیات کے ایک اہم پہلو میں چھپا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے نا، فیملیئرٹی بریڈز کنٹیمپٹ، یعنی جس چیز کو آپ روز دیکھیں اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ کسی چیز کو روز دیکھتے ہیں تو اس کا رعب اور جلال وقت کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جب کسی چیز کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے تو اس کو روزمرہ کی عام دریافت سے دور رکھ کر ہی اس کا تقدس برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت سمارٹ موو تھی۔ بالکل۔ عوام کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ صندوق اس اندھیرے اور مقدس کمرے میں موجود ہے۔ اس تک رسائی کا ناممکن ہونا ہی دراصل اس کے رعب میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہ مندر اور اس کے اندر موجود تابوت سکینہ مل کر ایک ایسی مذہبی اور قومی شناخت بن چکے تھے جس پر لوگ بنا دیکھے مکمل ایمان رکھتے تھے۔ یہ حیران کن بات ہے واقعی کہ جس چیز کو لوگ فزیکلی دیکھ بھی نہیں رہے، وہی چیز ان کے پورے قومی وجود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس صندوق کی کہانی میں اچانک ایک ایسی تبدیلی آتی ہے جو دماغ کو پوری طرح چکر دے دیتی ہے۔ اور وہ تبدیلی عظیم تباہی کی شکل میں آئی تھی۔ ہاں، اتنے پرامن، طاقتور اور مقدس دور کے بعد اچانک ایک قیامت خیز طوفان آتا ہے۔ ہمارے دستاویزی حوالے بتاتے ہیں کہ سال 586 قبل مسیح یعنی BCE کے قریب بیبلونینز یعنی بابل کی فوج نے ایک شدید حملہ کیا۔ بابل کا حملہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بالکل۔ اس حملے کے نتیجے میں اس عظیم ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، شہر کو آگ لگا دی گئی، اور اس ساری افراتفری اور تباہی کے بالکل ساتھ ہی وہ بھاری بھرکم تابوت سکینہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ دیکھیں، بابل والوں کا یہ حملہ صرف اینٹیں گرانے تک محدود نہیں تھا۔ تو اور کیا مقصد تھا ان کا؟ یہ دراصل ایک پوری قومی شناخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے نہ صرف عبادت گاہ کو تباہ کیا بلکہ شہر کو اجاڑ دیا اور عوام کو غلام بنا کر لے گئے۔ صحیح۔ لیکن اس عظیم دکھ اور ملبے کے ڈھیر سے جو سب سے بڑا راز نکلا وہ یہی تھا کہ ہولی آف ہولیز میں موجود وہ صندوق آخر کہاں چلا گیا؟ ایک سیکنڈ رکیں، مجھے اس بات پر تھوڑا اختلاف ہے۔ جی بتائیں۔ مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم یہاں سونے سے بندھا ایک انتہائی بھاری صندوق کی بات کر رہے ہیں نا؟ وہ اتنا بھاری تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے کئی مضبوط لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہاں، وہ فزیکل ڈائمینشنز میں کافی بڑا اور بھاری تھا۔ تو بابلون کی فوج جب وہاں آئی تو انہوں نے پورا شہر جلا دیا، دولت لوٹی، سونے اور چاندی کی ہر چیز اٹھا لی۔ تو یہ ماننا سب سے زیادہ منطقی نہیں ہے کہ ان حملہ نے ہی اس صندوق کو چرا لیا ہو؟ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے لوٹ لیا ہوگا؟ ہاں، یا اسے پگھلا کر اس کا سونا نکال لیا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بھاری اور قیمتی صندوق بنا کسی نشان کے ہوا میں غائب ہو جائے؟ اس میں پراسرار بات کیا ہے؟ یہ تو سمپل چوری کا کیس لگتا ہے۔ آپ کا یہ اختلاف بالکل بجا ہے اور عام حالات میں کسی بھی فتح مند فوج کا یہی رویہ ہوتا، لیکن اسی وجہ سے یہ واقعہ تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا ایویڈنس ہے جو اس چوری کو غلط ثابت کرتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، بابل والوں کے پاس حساب کتاب اور ریکارڈ کیپنگ کا ایک انتہائی سخت نظام تھا۔
اچھا، جی، جب ہم ہسٹری میں جا کر ان کے ریکارڈز پڑھتے ہیں تو انہوں نے اس لوٹ مان کی باقاعدہ اور تفصیلی لسٹ بنائی تھی کہ انہوں نے مندر سے کیا کیا اٹھایا. صحیح، انوینٹری بنائی ہوگی انہوں نے. ایگزیکٹلی. ان فہرستوں میں مندر کے چھوٹے چھوٹے چمچ، پیالے اور برتنوں تک کا ذکر موجود ہے. ویٹ، ریئلی؟ چمچ اور پیالے تک لکھے ہیں انہوں نے؟ ہاں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی کسی بھی لسٹ میں اس عظیم سنہری تابوت سکینہ کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا. وہ بھاری صندوق ان کی فہرست میں تھا ہی نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بیبلون کی فوج کو وہ صندوق ملا ہی نہیں؟ بالکل، ریکارڈز تو یہی بتاتے ہیں. یہ تو واقعی دماغ کو گھمانے والی بات ہے. اگر دشمنوں نے اسے نہیں لوٹا اور مندر کے ملبے میں وہ نہیں ملا تو پھر وہ گیا کہاں؟ کیا آج تک ماہرین اثریات یعنی آرکیولوجسٹ کے پاس اس بارے میں کوئی ٹھوس تھیوری نہیں ہے؟ دیکھیں، تھیوریز تو بہت سی ہیں اور ان میں سے کچھ پر بہت زیادہ تحقیق بھی کی گئی ہے. جیسے کہ؟ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ بابل کی فوج کے پہنچنے سے کچھ عرصے پہلے جب حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا تو مندر کے محافظوں اور پادریوں نے صندوق کو حفاظت کے مقصد سے ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے موجود خفیہ سرنگوں میں کہیں چھپے ہوئے تہہ خانے میں دبا دیا تھا. یعنی انہوں نے اسے خود ہائیڈ کر دیا تھا انڈر گراؤنڈ؟ یہ ایک پاسبلٹی ہے. ایک اور بہت مشہور تھیوری یہ ہے کہ اسے اس افراتفری سے بچانے کے لیے پہلے ہی وہاں سے نکال کر ایتھیوپیا یعنی حبشہ سمگل کر دیا گیا تھا. ایتھیوپیا؟ اتنی دور؟ ہاں، جہاں آج بھی ایک مخصوص چرچ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تابوت ان کے پاس محفوظ ہے اور وہ کسی کو اسے دیکھنے نہیں دیتے. اچھا، یہ تو کافی انٹریگنگ تھیوری ہے. اور اس کے علاوہ کچھ یہودی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پروفٹ جرمایہ نے اسے کسی پہاڑ کے غار میں چھپا دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی تھیوری کے پاس کوئی ٹھیک فزیکل ایویڈنس نہیں ہے. صحیح. اس وقت یہ صندوق پیغمبری عقیدے اور الہی طاقت کی ایک ایسی علامت بن چکا ہے جو موجود ہو کر بھی انسانی پہنچ سے دور ہے. یہ واقعی دنیا کے ان چند تاریخی رازوں میں سے ایک ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بھلائے نہیں گئے بلکہ اور بھی زیادہ تجسس کا باعث بن گئے. بالکل. اور یہ تباہی کی کہانی اپنے اندر آج بھی تلاش کا ایک نیا راستہ رکھتی ہے. صحیح. تو اس سارے تحقیق کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ تابوت سکینہ محض ایک سنہری صندوق ہرگز نہیں تھا. یہ 3 الہامی مذاہب کی مشترکہ ہیریٹیج ہے. یہ بنی اسرائیل کے لیے الہی فتح اور طالوت کی بادشاہت کا قانونی جواز تھا. یہ ہیکل سلیمانی کے ہولی آف ہولیز کی روح تھا. اور آخر میں یہ بابل والوں کے حملے میں تباہی اور گمشدگی کی ایک ایسی داستان ہے جس نے صدیوں کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے. انسانی تہذیب ہمیشہ اپنی قدیم اور مقدس جڑوں سے دوبارہ جڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود مورخین اور تحقیق دان آج بھی اس صندوق کے نشانات ڈھونڈ رہے ہیں. اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ان تمام تحقیقات، واقعات اور حوالوں سے آگے بڑھ کر میں سننے والوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک انتہائی گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں. آج ہم نے اس بات کا گہرا جائزہ لیا کہ کیسے اس تابوت کی واپسی نے قدیم دور میں ایک نئی بادشاہت قائم کی تھی. صحیح. لیکن تصور کریں، ذرا سوچیں، اگر واقعی کبھی فیوچر میں کسی خفیہ سرنگ یا قدیم غار سے صدیوں سے غائب یہ تابوت سکینہ اچانک دریافت ہو جائے تو کیا یہ حیرت انگیز دریافت دنیا کے ان 3 عظیم مذاہب کو آپس میں جوڑ دے گی جو صدیوں سے برابر اس کا احترام کرتے آئے ہیں؟ یا پھر کیا یہ اس قدیم روحانی طاقت پر ملکیت کا ایک نیا اور شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک تنازع کھڑا کر دے گی؟ سوچنے کا مقام ہے.